استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے باب پڑھا تھا باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، یہ باب نمبر 32 تھا، اور یس باب آز چھُ پرُن صحیح بخاری شریفک باب نمبر 33 باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان۔ یہ باب ہے اس پانی کے بارے میں یغسل به شعر الانسان، جس پانی سے انسان کے بالوں کو دھویا جائے۔ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، یہ تعلیقات میں سے ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں لا یرا بہ بأسًا، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ان یتخذ منها الخیوط والحبال، ان یتخذ کی بنایا جائے منہا اس سے، کس سے؟ آئے الشعر، بالوں سے، یعنی انسان جو نا ہیئر کٹنگ کرن یا پورے سر کے بال مونڈتا ہے، جو سر کے بال ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بال لمبے بھی ہوتے ہیں، تو ان زلفوں سے آیا کیا ہم داغا بنا سکتے ہیں یا اسے ہم رسی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر تدراز بناؤ یہ کوئی استعمال کرت، تو اس بارے میں حضرت عطا کا فقہی مذہب یہ ہے لا یرا بہ بأسا، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اس میں یہ درست ہے کہ اس کو داغے کے طور پہ بھی استعمال، یعنی ڈور اگرت بناؤ سیدھا کو استعمال کرت، یا رز اگرت بناؤ تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خیوط اور حبال میں شدہ، غلظہ اور جو اس میں نرمی ہے اس کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ داغا گو عام جس نرم پیٹھی والنا، اور رسی جو ہوتی ہے وہ سخت اور مضبوط کام کے لیے جو چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں عطا ابن ابی رباح جو ہیں وہ مینا میں جو بال مونڈے جاتے ہیں وہاں پہ ان کا فقہی مذہب یہ ہے کہ اس سے استفادہ کرنا جائز ہے۔ دل مناحس مجھنا ہوئی صاحبان حلق کرن، تو وہ جو بال ہیں کیا ان کو پھینک دے یا ان سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عطا کا فقہی مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لکھا ہے نا وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، یہ عطف ہے باب پر۔ بیچ والا قول جو ہے وہ حضرت عطا یہ تعلیق ہے، اور وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ جو ہے یہ باب پہ عطف ہے، یعنی یہ باب ہے ایک تو اس پانی کے بارے میں جس پانی کے ذریعے بالوں کو دھویا جائے، غسل دیا جائے، وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، اور کتے کے جوٹے کے بارے میں اور کتے کا مسجد میں گزرنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں کئی احادیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف جو تھی اس میں کتوں کا گزر ہوا کرتا تھا، یعنی کتے ادھر سے آیا جایا کرتے تھے۔ کیا اس طرح دیوار بندی وغیرہ اس کرنے، اور اس میں اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا کہ توڑ ہکن جانور ایسے چاروں سائڈ یلے آسن، تو اس کی وجہ سے کتے وغیرہ جو تھے وہ آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر بہت تفصیل ہے۔ وقال الزہری، حضرت زہری فرماتے ہیں اذا ولغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ بہ، حضرت زہری فرماتے ہیں اذا ولغ فی اناء، جب منہ ڈالے کتا فی اناء کسی برتن میں، لیس له وضوء غیرہ، اور اس کے پاس وضو کے لیے کوئی دوسرا پانی دستیاب نہ ہو، اور کتے نے کسی پانی کو جھوٹا کر دیا، اپنا منہ کسی برتن میں ڈال دیا، تو امام زہری کہتے ہیں یتوضأ بہ، تو اسی سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ امام زہری کا مسلک ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، جو کتے کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتے کا لعاب جو ہوتا ہے وہ نجس ہے۔ ہون چھن فی نفسی،
جیسے اس کے بال ہیں، پیر ہے وغیرہ جو ہے، تو وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس العین نہیں ہے، بلکہ تم نجس العین تم کیا اصل لعاب. یہاں تک کہ اگر کا انسان نا مثال کے طور پر کبھی سڑک پہ انسان ہوتا ہے، کتوں کا گزر ہوا ہون کے کھریا ووٹ کھین، اور بسا اوقات کتا جو ہوتا ہے سو انسان اس کو نیون لائن، یا اندھیرے میں انسان نکلتا ہے تو کتے پہ پیر پڑ جاتا ہے، سو ووٹ تلن پلون کن لگن ہون سن جت ہون سن جسم. تو ایسی صورت میں کپڑوں کو دھونے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس نجس جو ہوتا ہے وہ یہ نجس العین جو ہے وہ کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے. تو حضرت زہری کا اس میں فقہی مذہب یہ ہے کہ اگر کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہو اور کتے نے اس میں منہ ڈال دیا اور اس کے پاس وضو بنانے کے لیے دوسرا پانی نہ ہو تو یتوضأ بہ، تو وہ اسی پانی سے جو ہے وہ اسی پانی سے وضو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وقال سفیان، اور حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں ھذا الفقہ بعینہ، یہ فی نفسی ہی یہ فقہی بات ہے، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، یہ تو آلریڈی بات سمجھ میں آ رہی ہے. یقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، یہ تو بات خود سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہاں تو پانی پایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمان یل نہ آب لیبیو تیل کے تو تیمم، یہاں تو باضابطہ طور پہ پانی ہے. وہذا ماء، اور یہاں تو پانی ہے. وفی نفس منہ شیء، اور اگر نفس میں اس پانی کو لے کے شک و شبہات ہیں، وجہ شکوک و شبہات اترو ہون پانن چونٹ ہون کو ریچھوٹ یتودع بہ ویتیمم، اور کہتے ہیں کہ پھر وہ اسی پانی سے وضو کرے کیونکہ پانی مل رہا ہے، مشکوک ہونے کی وجہ سے پھر وہ تیمم بھی کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کتے نے منہ ڈال دیا اب پانی کا عدم لازم آئے گا، نہیں، وہ کہتے ہیں پانی پایا جا رہا ہے، جب پانی پایا جا رہا ہے تو وضو کرنے کا حکم ہے. اب پھر تیمم کا حکم کیوں ہے؟ تیمم کا حکم اس لیے ہے کیونکہ اس کے نفس میں اس پانی کو لے کے شک ہے، تو یہ مائع مشکوک کے حکم میں ہے. اور مائع مشکوک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ گوڑیچو تیمی آپ سے وضو تھی کرن اور اس کے بعد پھر تیمم بھی کرے، دونوں چیزیں ایک ساتھ کریں. تو یہ 3 طرح کی باتیں اس باب میں آئیں گی اور الگ الگ سے احادیث طیبہ اس میں بیان کی گئی ہیں. پہلی حدیث نمبر 170، حدثنا مالک بن اسماعیل، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک بن اسماعیل نے، قال، انہوں نے فرمایا، حدثنا اسرائیل، ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، ان عاصم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عاصم سے، ان ابن سیرین، وہ محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں. قال، محمد بن سیرین کہتے ہیں، قلت لعبیدۃ، میں نے حضرت عبیدہ سے کہا، عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں. ایسا سے موئی پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس، جن کو ہم نے پایا ہے حضرت انس کی طرف سے، یعنی عائشہ کے موئی مبارک کمن نش ریٹمی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، او من قبل اہل انس، یا حضرت انس بن مالک کے گھر والوں کی طرف سے. تو یہاں پہ راوی کا شک ہے کہ تمو ویاوا اشوی موئی پاک روٹمت انس بن مالکس نش کن انس بن مالک سندس خاندان مز تہندی گھرکن نش. ٹھیک ہے. فقال، تو انہوں نے کہا، لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ، شعرۃ نہیں ہے، شعرۃ، عین پہ فتحہ پڑھیں گے، شعرۃ. لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِّنْهُ، کہتے ہیں کہ میرے پاس ہو اس میں سے ایک بال، اگر منش اخ موئی مبارک آئے تمز، احب الی من الدنیا وما فیہا، تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہند اخ موئی مبارک آسن چھ میں دنیا اور یہ کیسا دنیا ہس منز چھو
تم کھوت زیادہ محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہندی اخ ماہ مبارک۔ تو یہ اس کی عظمت ہے۔ اب امام بخاری نے اس لیے لایا ہے کہ اس پہ بھی فقہا کا بڑا سخت اختلاف ہے کہ یہ لی انسان حلق کر، جب انسان نے بال کاٹے تو جو سر کے بال ہوتے ہیں آیا وہ طاہر ہیں یا وہ غیر طاہر ہیں، نجس ہیں؟ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ طاہر نہیں ہے، وہ پاک ہی نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی تخصیص نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موئے مبارک تم چھا پاک یا تم چھن پاک کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں علماء کا بڑا سخت اختلاف ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اچ نزدیک شو بالتخصیص علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمن چھو، جن ائمہ دین نے اس پہ کلام کیا ہے ان کا بڑا سخت رد کیا ہے، اس پہ بڑا عمدۃ القاری میں ان پہ بڑا سخت رد کیا ہے۔ اب فقہا کا اس میں اختلاف ہے، فقہاء کراموں چھو گوڑنیت اتھ مز اختلاف کہ کلک مس یس زن چھو یہ پاک کی نشو ناپاک، کلس مز جس مس، تو اس میں پہلا فقہی مسئلہ یہ ہے ییتس کالس یہ انسان سنس کلس مز چھو انسان کے جسم کا حصہ ہے تیتس کالس چھو یہ پاک۔ پھر اختلاف وہاں سے ہو جاتا ہے کہ یہ لی انسان یہ مس چھو کاسن، جب انسان سر کے بال مونڈتا ہے یا کٹ کر یہ سر سے الگ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اختلاف ائمہ آ جاتا ہے۔ اس میں بھی اکثر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد بھی طاہر ہے، پاک ہے، اور چند ایک ائمہ دین نے، چند ایک فقہاء کرام نے اس کی نجاست کا قول نقل کیا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے بلکہ یہ نسچن پاک اثر کی یہ ناپاک ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مبارک موئش جو ان کے زلف ناز ہے انہوں نے بھی حلق فرمایا، اور ان کے بھی جو مبارک بال ہیں ان کے بارے میں شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے، فقہاء کرام کا اس بارے میں کیا معاملہ ہے۔ فالمذہب الصحیح القط بطہارتہ، امام عینی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الحدیث موئی مبارکس متعلق کوئی دوسرا فقہی مذہب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قطعی طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موئی مبارک جو ہیں وہ طاہر ہیں، وہ پاک ہیں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمزن وہ کہتے ہیں ات متعلق صحیح تے قطعی مذہب کی یم پاک۔ اس پہ علامہ عینی نے ان کا تعاقب کیا اور بڑا سخت رد کیا، بس بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صحیح قول چھو ات متعلق یہ، آپ کا یہ کہنا کہ صحیح قول چھو ات متعلق یہ امیک مطلب گو توہی نزدیک تیش ات متعلق بیتی کے اقوال۔ علامہ عینی نے صرف اس بات پہ رد کیا ہے کہ توہی کس کے چھو ونان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ہسا چھو صحیح مذہب چھو ات متعلق یہ، صحیح قول چھو ات متعلق یہ کہ یہ پاک ہیں، گویا کہ تہندِ وننُک مقصد ہسا چھو یہ کہ امہ ورٲے تہِ چھِ فقہاء کرامن ہٕنٛدۍ اقوال درج۔ تو علامہ عینی نے اس کا بڑا رد کیا ہے، اور آپ اگر عمدۃ القاری کو دیکھنا چاہیں تیسری جلد صفحہ نمبر 52 پہ انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ ماوردی نے جو اپنا فقہی مذہب لکھا ہے تو علامہ عینی نے سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس مسلک سے، اس فقہی مذہب سے، اس قول سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کی طہارت کو لے کے مختلف اقوال ذکر کریں، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر علامہ عینی نے شوافع کا بھی رد کیا ہے، کیا جی؟ شوافع کے بھی اس میں دو قول ملتے ہیں، ایک قول طہارت کا ملتا ہے، ایک قول عدم طہارت کا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس بارے میں رجوع نقل ہے، منقول ہے، یعنی پہلے وہ بھی عدم طہارت کا قول کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بھی طہارت کا قول کیا ہے اور اپنے پہلے قول سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ امام شافعی کے ہزاروں اقوال ہیں جس میں ان کے دو قول ملتے ہیں، پہلا قول بڑا مختلف رہتا ہے اور دوسرے قول میں وہ اکثر و بیشتر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی متابعت کرتے ہیں اور ان کے مسلک کے مطابق بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علامہ عینی نے شوافع کا رد کیا اور کہا کہ آپ شعر رسول، شعر یعنی نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، وَكَيْفَ هَذَا،
آپ یہ کیسے کر سکتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وقد قیل بطہارت فضلاته فضلا عن شعره الکریم، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کی بات تو بڑی عظیم ہے، حضور کے جو مبارک فضلات ہیں یا زمین میں بولو براز شونن، اس کے بارے میں تو اقوال ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضلات وہ طاہر ہیں، وہ پاک ہیں۔ جیسے بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے، علامہ عینی نے اس کا ذکر کیا ہے، بعض صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک نوش فرمایا ہے، بعض نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پچھنے لگوائے گئے تھے تو فسد لگوائی گئی تھی تو جو خون نکلا تھا وہ انہوں نے نوش کیا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ عینی ان پہ تعاقب کرتے ہیں کہ آپ حضور کے مبارک موئے مبارک کی بات کرتے ہیں، مبارک بالوں کی بات کرتے ہیں، مبارک زلفوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو ان کے جو فضلات کریمہ ہیں، تین فضلات اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کی تصریحات ملتی ہیں کہ وہ بھی پاک ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات کے بارے میں آپ اس طرح کا قول نقل کرتے ہیں، بڑا عجیب ہے۔ پھر کئی طرح سے اس میں دلائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہیں کیا صحیح مسلک اس ات متعلق، تو صحیح مسلک یہی ہے، مسلک سے مراد فقہی ہے، فقہی مسلک، فقہی مذہب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موئی مبارک سے طاہر، اگر طاہر نہیں ہوتے تو ازراہ تبرک یہ کیوں فرماتے کہ منش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخ موئی مبارک آسن چھو دنیا اور یہ کیسا دنیا میں تم کھوتی زیادہ محبوب ترین، جب نعوذ باللہ من ذالک کا یہ مانا جائے کہ حضور کے مبارک بال جو ہیں وہ طاہر ہی نہیں ہے تو پھر یہ دنیا اور وما فیہا سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ چودے سمجھ گئے۔ دوسری بات یہ بھی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و منا کس میدانس میں جب انہوں نے حل کے ناز جلتمو فرمو اور حجام کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اس نے تراشے، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے تیم مبارک موئے تقسیم اور صحابہ کرام نے اس کو بطور تبرک لیا۔ اب اگر وہ غیر طاہر ہوتے تو کیسے متصور تھا کہ صحابہ کرام رٹھن سو چیز جو غیر طاہر ہو اور اس کو بطور تبرک لیتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا یہ بات۔ اسی طریقے سے اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں منقول ہے یستمن قلاہی مبارک جو ان کی ٹوپی تھی، اس ٹوپی میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جو تھے وہ رکھے تھے، اس کو اوپر سے سل دیا تھا، تو وہ اس پنہ قلاہی شریف اس میں پنہ ٹوپی میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام موئے مبارک تھے اور پیٹھے سے ٹیر۔ اور اس طرح کی بھی روایت ہے کہ یم ساتھ جنگی یمامہ یہ لگو، جنگی یمامہ میں دوران جہاد، دوران جنگ ان کے سر سے ٹوپی گر پڑی، جس میں ٹوپی پہ لگئی وہ گر پڑی، تو انہوں نے تلوار چھوڑی اور لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ کٹ مر رہے ہیں، اور انہوں نے تلوار کو ایک سائڈ میں رکھ کے دوڑے اور اپنے گھوڑے سے اترے، ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی۔ اور پھر یہ بھی علماء نے باضابطہ طور پہ شرح ابن بطال جو ہے اس میں باضابطہ طور پہ یہ قول نقل کیا گیا ہے، اس دوران چند ایک مسلمان بھی شہید ہوئے، دوران گئی کیا مسلمان تھے شہید، لیکن انہوں نے اس ٹوپی کو واپس اٹھا لیا، اور پھر جنگ کے بعد صحابہ سے معذرت کی اور ان سے یہ کہا میں نے اس لیے ٹوپی نہیں اٹھائی تھی کہ ٹوپی حکومت یا ٹوپی گئی ضائع، میں نے صرف اس لیے اٹھائی کہ ات مز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقدس موئے مبارک، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ موئے مبارک لگن کافرہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو بعض نے موئے مبارک متعلق وہ غیر طاہر آسنو قول نقل چکرمت، وہ قول درست معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، جہاں تک فضلات کی بات ہے تو فضلات میں بڑا سخت اختلاف ہے ہمارے ائمہ کے نزدیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ میں وش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کرن، جب ہم بیل توڑ گئے، جب میں نے وہاں پہ دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا اور وہاں خوشبو آ رہی تھی، تو پھر میں نے عرض کیا یہ کیا تھا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوئن فضلات زمین ہضم کرن وہ نگل لیتا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہاں پہ جن ائمہ دین نے فضلات کے بارے میں کلام کیا ہے وہ کئی ائمہ ہیں، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ قول نقل کیا ہے، وہ بھی فضلات کی عدم طہارت کا قول نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمشوانہ مثال کے طور پر خون جو ہے وہ خون حرام ہے، خون حضرت جو حرام، لیکن اس میں یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے، اور علماء نے ان پہ اس حوالے سے رد کیا ہے کہ کانٛہہ چیز اگر حرام آسہِ، حرام آسن چھُنہٕ کُنہِ چیز کہ نجس آسنس مستلزم کینٛہہ، یعنی کانٛہہ چیز ہیٚکہِ حرام ٲسِتھ مگر سُہ ہیٚکہِ نہٕ نجس ٲسِتھ کینٛہہ۔ انہوں نے دلیل یہ دی ہے خون چھُ حرام، لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد خون جو یُس زن چھُ سُہ تہِ چھُ نجس، ان کے فضلات وہ جو ہیں وہ حرام ہیں تو وہ لہذا وہ نجس ہیں۔ لیکن اس میں یہ اصولی قاعدہ ہے کہ کانٛہہ چیز اگر حرام آسہِ ضروری چھُنہٕ کینٛہہ سُہ آسہِ نجس تہِ۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتے، پینا حرام ہے، دودھ نہیں پی سکتے، دودھ پینا حرام ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، حلال چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اب اس حرام ہونے کی وجہ سے یہ تو لازم نہیں آئے گا نا کہ آب چھُ نجس، دودھ چھُ نجس یا بدل کانٛہہ چیز، تو اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی۔ اور یتھے کٔنۍ انسان سُنٛد یُس زن ماز چھُ، انسان ماز چھا حلال کن حرام؟ کیوں حرام ہے؟ ہاں، لِکَرَامَتِهِ، انسان کا گوشت جو ہے وہ انسان کی کرامت، انسان کی تعظیم کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اب یہاں بھی حرام ہے، اگر خواہی قاعدے ونو جو حرام ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے تو انسان کا گوشت بھی یہ نعوذ باللہ من ذالک نجس ہو جائے گا۔ نجس نہیں ہے، حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، وہ کرامت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یا تیلہِ ہیٚکو نتیجہ یہ کڑِتھ ییٚلہِ انسان سُنٛد ماز کرامتن حرام آسنہٕ باوجود نجس چھُنہٕ کینٛہہ، تو کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات جو ہے وہ ناپاک ہو سکتے ہیں یا وہ نجس ہو سکتے ہیں، یا موئے مبارک کِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ نعوذ باللہ من ذالک ؤنِتھ وہ نجس تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام سلیم کے بارے میں اقوال ملتے ہیں، تو بیٚیہِ ٲسۍ بعض صحابیاتن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ مبارک موئے، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ اس کو پانی میں ڈال کے بھگوتی تھی، دھوتی تھی، اور وہ پانی بیماروں کو پلاتی تھی۔ اگر مانا جائے کہ موئے مبارک چھِ ییٚلہِ جسم پہ جدا گژھن وہ نجس ہیں تو پھر کیوں کر ان کو نعوذ باللہ من ذالک نجس پانی پلایا جائے، تو یہ قول جو ہے یہ باطل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ یِم زن موئے مبارک چھِ وہ قطعاً بھی نجس نہیں ہے، حتیٰ کہ عام انسان سُنٛد یُس زن مس چھُنہ آسان یہ بھی نجس نہیں ہے، اس پہ بھی کرامت کی وجہ سے اس کو سائڈ میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ پزِ نہٕ یِتھے کٔنۍ گنٛدٕ نالہِ منٛز ترٛاوُن کینٛہہ، یِتھ کٔنۍ نٲیِد حضرات چھِ ترٛاوان، چھِنہ ترٛاوان۔ انسان سٕنٛدۍ یِم تہِ اعضا چھِ جو انسان کے بدن سے جدا ہوتے ہیں تو ان کے احترام کا حکم ہے، جیسے ناخن ہے اس کو بھی آپ سائڈ میں ڈال دیں، ماس شتک آسن اس کو بھی آپ سائڈ میں ڈال دیں، کبھی بھی اس کو گندی نالی وغیرہ میں نہ پھینکیں۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ، حضرت انس بن محمد ابن سیرین روایت کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کا حلق فرمایا، اپنے سر کے بال مونڈے، کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، حضرت ابو طلحہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اٹھائے، یعنی گۄڈنیُک بطور تبرک روٹ احمد موئے مبارک کے حضرت ابو طلحہ۔ یہ ابو طلحہ کون ہے، ان کے بارے میں نے کسی جگہ پڑھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ حضرت ام سلیم جو انس بن مالک کی والدہ ہیں ان کے شوہر ہیں، لیکن انس بن مالک کے والد نہیں ہیں، وہ دوسرے باپ سے پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے حضرت ابو طلحہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و حلق فرمو
تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گۄڈنِکۍ صحابی یِم زن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ موئے مبارک رٔٹۍ. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی یہ بھی روایت آ گئی اگر یہ نجس شے ہوتی نعوذ باللہ من ذالک یا کلمہ آسن صحابہ کرام امہِ طریق اتھ متعلق کران. بلکہ غالباً اس میں تو حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کئی مقامات پہ آپ کو یہ روایت ملے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود. ایک مقام پہ حضرت انس بن مالک کو حکم فرمایا, ایک مقام پہ حضرت ابو طلحہ جنہوں نے یہ لیا ان کو حکم فرمایا کہ سٲنۍ یِم موئے مبارک یم کٔرِو صحابہ کرامن منٛز تقسیم, اور ان کو باضابطہ طور پہ تقسیم کیا گیا. ونکن تہ یہ موئے مبارک سے سند بسند پکن, وہ اسی دور سے لے کے چلے آ رہے ہیں. پت پکم ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد, پھر پیڑھی در پیڑھی یہ آگے آگے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا شرب الكلب في اناء احدكم, جب پیے کتا فی انائی احدکم تم میں سے کسی کے برتن سے, یعنی کسی بانہ مز اگر ہون کان چیز چو یعنی ژھڑ روون بانہ, فلیغسلہ سبعا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے. ایک تو صرف دھونے کا حکم ہے, ایک یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم. 7 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ تغلیظاً. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہون سن لعاب یو زن چھاسن وہ ناپاک ہوتا ہے, وہ نجس ہوتا ہے, تو لہٰذا یو زن چھو اسی لیے حکم بھی اتنا سخت ہے. حالانکہ بعض نے کہا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, یا سچو امر تعبدی, امر تعبدی کو یت کہ وضو پھٹن اگر ری خارج ہو جائے وضو ٹوٹتا ہے, اور اس کی وجہ سے پورے اعضاء وضو کو دھونے کا حکم ہے. حالانکہ وضو کہیں اور سے ٹوٹا اور اعضاء کہیں اور سے آپ کو دھونے کا حکم دیا جاتا ہے. اس طرح کی تو کینچ لیکن کہ اتھے کہ ہسا چھُ ہون اگر بانہ ژھڑ رو تو جو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ امر تعبدی ہے, جو امر تعبدی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ امام زہری, امام مالک اور امام اوزائی ان کا قول یہ ہے کہ جو پانی جس میں کتا منہ ڈال رہا ہے وہ پانی بھی پاک ہے. وہ کتے کے لعاب کو بھی ناپاک نہیں مانتے ان کے نزدیک, جس میں انہوں نے کتے نے اپنا منہ ڈالا اس کو بھی وہ پاک مانتے ہیں. لہٰذا وضو و غسل وغیرہ جو ہے وہ جائز ہے, اگر دوسرا پانی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل کر سکتے ہیں. سفیان ثوری ابن مسلمہ وہ مشکوک کہتے ہیں, اور مشکوک کا حکم میں نے ابھی آپ کو بتایا, وضو اسی پانی سے کرے ثم یتیمم, پھر تیمم بھی کرے. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان دو کے نزدیک جو ہے وہ نجس ہے, لعاب جو ہے نجس ہے. اور لعاب کہاں سے بنتا ہے؟ وہ گوشت سے بنتا ہے, تو گوشت بھی کتے کا جو کیا ہے وہ بھی نجس ہے. تو بعض نے جو حکم تعبدی کہا ہے ایسا نہیں ہے. تو 7 مرتبہ دھونا جو ہے اس میں واضح آپ کو ایک حدیث ملے گی, اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہون بانہ ژھڑ رو تو سہ چھلہن 7 مرتبہ گۄڈنِکۍ لٹہِ چھلہن میٚژِ سۭتۍ. حالانکہ 3 مرتبہ کسی چیز کو بھی دھونا کفایت کرتا ہے, اوے چھُ 3 لٹہِ اعضا چھلٕنۍ سنت, 3 سے زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ 3 مرتبہ کفایت کر جاتا ہے. اب کتے کے جھوٹے برتن کو کیوں کہا گیا کہ 7 مرتبہ دھوئیں؟ اس میں اسی لیے کہ تغلیظ ہے, اس کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے, تو لہٰذا لازمی طور پہ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے. اور اس میں فقہا پھر یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا, لیکن 7 مرتبہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم استحبابی ہے, وہ مستحب حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر اور ایک روایت ہے, چلیے یہ بھی پڑھ ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بالکل اسی باب سے. حدیث نمبر 173. حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دینار سمعت ابی
عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا ان ابی صالح، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو صالح سے، ان ابی ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ان النبی اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان رجلا رعا کلبا یأکل الثرى من العطش، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماون ان رجلا ایک شخص نے رعا کلبن ایک شخصن وش اک ہون یأکل الثرى، سرا کہتے ہیں مٹی کو، گیلی مٹی کو وہ کھا رہا تھا، من العطش پیاس کی وجہ سے، یعنی ایک شخصن وش تمس ہونس ٲس تیٖژاہ تریش لٔجمٕژ کہ سُہ اوس میٚژ کھٮ۪وان یۄس أدٕر میٚژ ٲس تاکہ تمہِ منٛز کڑِ سُہ تھوڑا تریش، آب نیرِ تمہِ منٛز۔ فاخذ الرجل خفہ، تو اس شخص نے اپنا خف جو ہے موزہ جو ہے وہ لیا، فجعل یغرف له به، یہاں تک کہ اس نے اس کے لیے اس سے چلو اٹھا لیا، یہاں خف سے مراد وہ ہے مثلاً آب ہے کیا آرام سان جو چمڑے وغیرہ کا ہوتا ہے، تو اس نے اس میں پانی چلو سے اٹھایا اور یہاں تک کہ کس کو پلایا، کتے کو پلایا، یغرف له به حتی ارواہ، یہاں تک کہ اس نے کتے کو سیراب کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کتے کو سیراب۔ فشکر اللہ له، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمس امیک جزا، فادخلہ الجنت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی جانورن سچ سون دین ییژا شفقت ہیچناون کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمو کہ اخ شخص اوس ام وش ہون، امس ٲس سٮ۪ٹھاہ تریش لٔجمٕژ، ییٖژاہ ٲس أمِس تریش لٔجمٕژ کہ سُہ اوس میٚژ کھٮ۪وان یۄس أدٕر میٚژ ٲس، رب ٲس یا لیون اوس، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ چاٹ رہا تھا، اس میں کھانے کا ذکر ہے، تو پھر اس نے اپنا خف نکالا، اس میں چلو بھر کے پانی اٹھایا اور کتے کو پلایا، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جو تمس گتسی پر یوتا جزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ داخل جنت۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کیا جائے، جو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وقال احمد بن شبیب حدثنا ابی ان یونس ان ابن شہاب قال حدثنی حمزة بن عبد اللہ ان ابیہ قال کانت القلاب تبول، وہ کہتے ہیں کانت الکلاب تبول، کتے بول کیا کرتے تھے، پیشاب پھیرتے تھے، وتقبل وتدبر فی المسجد، اور آتے جاتے تھے مسجد میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں، فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ پانی کچھ بھی نہیں بہاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نے مسجد چلا، اسی کو لے کے پھر بعض علماء نے کہا ہے کہ کتا جو ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا لعاب بھی پاک مانا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیشاب کے بارے میں کہا کہ وہ بھی نجس نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ طہارت کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس میں فقہا نے بڑی آسان تصریحات کی ہیں، آسان توجیحات بیان کی ہیں۔ گۄڈنیُک چیز، مسجد ساں یلے تو کتے آیا جایا کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ، اگر ہون رات کیُت، دن میں تو متصور نہیں تھا کیونکہ لوگ رہتے تھے، لوگ کے ساتھ نماز پڑھنے بھی یہ چیز گژھان کیا، یہ رات میں ہوا کرتا تھا، لوگ نہیں رہتے تھے۔ وہیں اگر ہون کن جائے پیشاب کرے، زمینس پہ کورن پیشاب، صبح کہتی ہے اتہ ہون کتنے پیشاب کور، وہ کرتا ہی کتنا پیشاب ہے، اور بیٚیہِ اگر تم ات زمینس پہ کور صبح تام سہ خشک گومت، وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلے گا، تو لہٰذا اس کا تعین بھی نہیں تھا کہ کہاں پہ ہے، تو لہٰذا حکماً اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ دویم چیز یہ تھی، اگر کن جائے نجاست آئے، اگر پتہ سہ جائے خشک گئی تو اس جگہ کی پاکی کا حکم ہوگا، لہٰذا پتہ پرواہ کی۔ حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، میں یہ ونان حضرت عدی بن حاتم، یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا ایک مسئلہ، فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اذا ارسلت، جب آپ بھیجو گے، کلبک اپنے کتے کو، المعلم، معلم چھ ونان تمس یس زن ہیچنٲیِتھ آسہِ، ٹرینڈ،
یمس ٹریننگ آمس ہونس دن اگر سو سوزی ہیں فقتل اور اس نے شکار کیا فکل تو اس کو کھاؤ. اگر خون بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر ونت آو نا سوزنے شکار کرنے خاطر اور اس نے جانور کو پکڑ کے لایا اور شکار کیا تو ایسے جانور کو کھا سکتے ہیں. وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ اور اگر اس کتے نے خود کھایا, آپ نے اس کو شکار کے لیے بھیجا, شکار کیا, اس کو آپ کے پاس لے کے آ گیا تو حضور نے فرمایا آپ اس کو کھا سکتے ہو. لیکن سو شکار کرنے مگر تم روڈ سے تھی تم کھیس اڑہن گوڈنیت پانس. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا تأکل, وہ نہ کھاؤ, فإنما أمسكه على نفسه کیونکہ اس کو وہ اپنے لیے روک رہا ہے, کیونکہ اس کو کتے نے اپنے لیے مارا ہے. کل تو میں نے کہا ارسل کلبی فاجد ماہ کلبن آخر ویسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گسن بسن سوزن ٹرینڈ ڈاگ تکبیر پڑھت شکار کرنے خاطر, وہ جاتا ہے لیکن تمس بیا خون تہ لارن سی بسن سوزن پنن اخ مت تمس گسن بیا خون تہ. قال فلا تأکل تو حضور نے فرمایا وہاں پہ بھی فلا تأکل مت کھاؤ, فإنما سمیت علی کلبک ولم تسمی علی کلب آخر کیازِ ژےٚ چھُتھ بسم اللہ پوٚرمُت پننس ہونس, ژےٚ چھُتھ نہٕ بیٚیِس ہونس بسم اللہ پوٚرمُت کینٛہہ. تو فقہ کی کتابوں یہ مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ أمۍ سُنٛد شکار تہِ چھُ حلال اگر وہ اس کو پکڑ کے لاتا ہے تتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ, لیکن یہ کہ بسم اللہ کر کے اس کو بھیجا جائے. اگر تمس بیاکھ خون تتھ میں شامل گو تو پھر نہیں کھا سکتے, یا اگر تم تپٲری لوگ پتہ سو برکن تو پھر اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کو کتے نے اپنے لیے روکا رکھا ہے. امام بخاری نے حدیث کیوں لائی ہے؟ اس لیے لا رہے ہیں, یہ جو امزری استدلال یسن کرن کہ سؤر الکلب جو باب باندھا ہے نا, سؤر الکلب کتے کا جوٹا جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. ان کی وجہ کہ اگر ہسا شکاراو کرنے اور حدیث میں حکم نہیں ہے کہ یہ تو یہ اور واپس انہوں پتہ چھل جوہن آدھے کھیز جوہن, تو نہ دھونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مطلب گو کہ ہون سن لاب یزن چاہاں سچن ناپاک آسن کہ مطلب اس طرح کا استدلال ائمہ دین نے کیا ہے. لیکن ہمارے ائمہ نے اس پہ یوں رد کیا ہے کہ اگر اس جانور کرو نا کم سی ذبح شراب چو سیت اگر شرائع کسی اگر ذبح کرون اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تو یہ جانور ذبح کریون پاتی کھے ہون, وہاں بھی تو نہیں لکھا گیا نا کہ پاتی چھل ہون گوڑی خون وون وترے ہوس. تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کو جانور ذبح تو پتہ تلون اسی یتھے کہ خون وون چھلنے ورائے دی نمون کیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. یتھے کہ اگر ہون شکار کرت اون اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمون کہ یہ چھل ہون تو ادھ کھے ہون, لیکن یہ ماخوذ ذہنی ہوتا ہے, یہ آٹومیٹکلی انسان سے پائی کہ یہ سا جو گوڑی چھلن یہ صاف کرن اس کے بعد اس کو کھایا جا سکتا ہے. لہذا امہ سۭتۍ ہیکو نہٕ استدلال کرت ہون سندس یتھ لاب کس پاکی آسنس پہ ہیکو نہٕ کرت کینٛہہ. مثال کے طور پر وہ کسی جگہ کا ایک واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ فرضی بھی ہو سکتا ہے. کمس اخ صاحب گو اخ بستی گئی تمن اوس ہون سیدیومت کہرس, وہ تم گئی پنس علاقہ کس بڑس مفتی صاحبس نش, تو اس نے کہا کہ پورا پانی نکالا جائے گا, یہ سوری آب کڑو نیبر. یا چھوٹا کوئی جانور گرا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تو حض کڑ ات ہاتھ نٹ نیبر, زٕ ہتھ نٹ نیبر, 500 نٹ نیبر, جتنا بڑا جانور اس میں گرا تھا جو شریعت کا حکم ہے. یمو کر کام, یم گئی اس کے بعد پانی نکالا. اجل آپ اونک وہیں یہاں آپ کو دوبک نا وہیں گو آپ پاک. آپ جب وہاں سے پانی کا ڈول نکالا وہیں ہسا ایک تریش چین تو ات کھس جت بھی جانور سن جت کھس بھی. یمو دوبک مولوی صاحبن اس وہاں مفتی صاحبن اتھ یوتی کڑن یہ گژھِ پاک. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ پانی مفتی کو ہی پلاتے ہیں, یہ چاہیے پتہ چمو ساری سے مفتی کے پاس لے گئے. اس نے جب دیکھا تو نے کہا یار اتھے جت وی واضح طور نہیں یہ وی پاک تیل گومت, بہ دمہا نظر تھی کیا کورمت کوتا آب کڑو ہے, اس کڑ برابر 2 ہتھ نٹ. سہ ییٚلہِ تور گوٚو تمو تاون زدو 2 ہتھ نٹ کڑمت مگر ہون نہ کھولمت, ہون تھومت تٔتھۍ منٛز. اب مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ 200 ڈول نکالے جائیں گے, پورا پانی نکالا جائے گا. اور فقہ کی کتابوں میں لکھا بھی ہے اگر ہون سے دیو کہرس وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کہو سوری نیبر, ٹھیک ہے. وہاں تو یہ وہاں بعض جگہ پہ لکھا ہے مگر ورہن شاید چون لکھ تھی کہ ہون تہ کڑو نیبر. لیکن یہ نا کم سے کم اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے
جس کتے کی وجہ سے آپ پورا پانی نکال رہے ہیں اور کتا اسی میں پڑا ہے تو کیسے پاک ہو جائے گا؟ یہ من دو یار تو یہ شو ہون تھومت ات مز یہ کپر گژھِ پاک نا مفتی صاحب ے وونت زہت نیٹ کڑجوس نبر ہون سن ویات نا کیا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس عقل کو لازم استعمال کرنا چاہیے. بس یکفی حاضر.